اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ اذان فجر ایسا الارم ہے جو قسمت والوں کو ہی بیدار کرتا ہے۔ فجر کی نماز عشق خدا کی مٹھاس بڑھا دیتی ہے۔ فجر پڑھ کے الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے اللہ آپ کی بات بہت غور سے سن رہا ہے۔ فجر کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے سکون ایک طرف، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد والا سکون ایک طرف۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کر لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کی کہ 40 سال کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں تیری اس 2 رکعتوں سے بڑھ کے ہوں گی۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ فجر کی دعاؤں پہ کن کی رحمت برستی ہے۔ نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں بھرتی، صبح ہوتے ہی موبائلوں سے دین برستا ہے۔ نماز فجر وسیلہ ہے اللہ پاک سے محبت کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ خدا مجھے ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے، مجھ سے کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہو، آمین۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے نہ ستاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے، اس کی پکڑ فرمائیں گے اور اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ یقین کرو تم نماز فجر قائم کرو اور اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ آپ کو شیطان کے سر سے بچانے کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر سے فرشتہ آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر پڑھ کر سورہ انعام کی شروع کی 3 آیتیں پڑھتا ہے، اس کے یہاں 40,000 فرشتے اترتے ہیں۔ اس کے لیے 40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے پاس 7 آسمانوں کے اوپر سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر شیطان اس کے دل میں کوئی بری بات ڈالتا ہے تو فرشتہ اسے اتنا زور سے مارتا ہے کہ اس کے اور اس کے شیطان کے درمیان 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تیرا پروردگار ہوں اور تم میرے بندے ہو، تم میرے سایہ رحمت میں چلو اور کوثر سے پیو اور سبیل سے غسل کرو اور بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔